नाज़रीन, आज पाकिस्तान के अंदर एक दफा फिर तमाशा लगा है, बल्कि एक बड़ा ही हैरान कुन वाकया पेश आया कि इमरान खान को सजा दिलवाने वाले रिजवान अब्बासी, यानी ये वो वकील हैं जिन्होंने कहा था कि इमरान खान को कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत दिलवाऊंगा। ये वो वकील हैं जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी को कहा था कि पीछे हो जाओ, तुम पीछे हो जाओ। वो वकील इद्दत वाले मामले में सजा तो दिलवा चुके हैं, लेकिन अब जब वो मामला खुली अदालत में चल रहा है तो वहां से भागे हैं। ये तीसरी दफा है कि ये वकील साहब वहां से भागे हैं, दुम दबाकर भागे हैं। और पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इन्हें भगोड़ा वकील अब बाकायदे से कहा जा रहा है। तहरीक इंसाफ इन्हें टाउट कर रही है, पाकिस्तान की एजेंसीज का टाउट कर रही है। लेकिन हैरान कुन वाकया यह है कि इमरान खान को जिन सारे मामलात में सजा दिलवाई गई है, जिन वकला ने सजा दिलवाई है, वो सारे वकला जो क्रेडिट लेते रहे, जो मेडल्स लेते रहे, जो तारीफों के पुल उनके बारे में पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर बांधे जाते रहे, अब वो सारे भागते हुए जा रहे हैं और बिल्कुल उन्हें नजर नहीं आ रहा कि वो कहां पर मौजूद हैं। इस बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। और डेवलपमेंट ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को पेश किया जा रहा है कि जनाब को एंटी एस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ी फोर्स पाकिस्तान के अंदर वो लॉन्च करने वाले हैं। और मियां साहब अपने पुराने माजी के जो हिसाब किताब है वो सारे पूरे करेंगे। और उनके सीने में जो राज दफन है कि 3 दफा उन्हें क्यों निकाला गया, किसने निकाला है, खास तौर पर जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से मियां साहब खुलकर पाकिस्तानी कौम को सारी बातें बता देंगे। जुबैर अली खान साहब इस हवाले से ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, खबर है कि नवाज शरीफ की अब री लॉन्चिंग की तैयारियां की जा रही हैं। साबिक वजीर आजम एस्टेब्लिशमेंट की मंशा से साबिक जजों के खिलाफ तनकीद करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट की मंशा से साबिक जजों के खिलाफ तनकीद करेंगे, जबकि साबिक फौजी क़यादत के खिलाफ भी हल्की फुल्की मौसीकी सुनाई देगी। यानी जिस तरह माजी में सुनाई दी थी जनरल फैज साहब के हवाले से या जनरल बाजवा साहब के हवाले से, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान के अंदर आए तो जनरल बाजवा का नाम भी भूल गए, जनरल फैज का नाम भी भूल गए। अपने भाई की हुकूमत है, लेकिन अब सिर्फ वो माजी के जो जजेस हैं उनके हवाले से बातचीत होती है। उसके बाद जुबैर साहब लिखते हैं, इस तरह इस सब का मकसद कौम के इस इत्तेहाद को तोड़ना है जो इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट सोच पर मुत्तहिद हो चुका है। 8 फरवरी के बाद इमरान खान के मुखालिफिन भी यह तस्लीम कर चुके हैं कि इमरान खान ने इस मुल्क की ताकतवर तरीन एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दी है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त सबसे तगड़ी मजबूत एस्टेब्लिशमेंट खुद इमरान खान है। इस शिकस्त को छुपाने और अवाम में डिवाइड एंड रूल यानी तकसीम कर दें और उसके बाद इन्हें रूल करें कि हिकमत अमली के तहत एक बार फिर नवाज शरीफ को एंटी एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर पाकिस्तान में लॉन्च किया जा रहा है, या फिर उन्हें पाकिस्तान में बाकायदा से लॉन्च किया जाएगा। तो ये अहम तरीन खबरें हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर बाकायदा से चल रही हैं। और इस हवाले से मुख्तलिफ जो तज्जियाकार हैं वो भी टेलीविजन शोज में जाकर ऐसी बातचीत कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाकर अपने स्कोर सेटल करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट तज्जियाकार हैं अनवर रजा साहब, उनकी इस हवाले से गुफ्तगू सुन लें। वो भी यही कह रहे हैं कि मियां साहब जनाब एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना स्कोर सेटल करेंगे। और ये बात नोट कीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब को अगर मौका मिला तो डेफिनेटली स्कोर सेटल करेंगे एस्टेब्लिशमेंट से भी और अपने भाई से भी, क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा और वो बिल्कुल बेबस हैं, इसलिए वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। और अगर आपको याद हो 2 रोज पहले उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बयान दिया था, वो कि ये बयान गवर्नमेंट को देना चाहिए था कि अवाम को रिलीफ देना उनकी बड़ी अहम प्रायोरिटी है। और ये डेफिनेटली ये वो पल्स है, वो बातें हैं कि जो अवाम को अट्रैक्ट करती हैं। अगर आप अवाम को रिलीफ देंगे तो फिर आप आगे बढ़ सकेंगे। तो ये सारी डेवलपमेंट्स बाकायदे से पाकिस्तान में की जा रही हैं। न्यूज इंडस्ट्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, पाकिस्तान के टेलीविजन मखसूस साफियों का, मखसूस जो मीडिया ग्रुप्स हैं उन्हें इसके लिए इंगेज किया जा रहा है और उनसे एक कैंपेन बाकायदे से मियां साहब के हवाले से चलवाई जा रही है। बहुत सारे तज्जियाकार मियां साहब को नेल्सन मंडेला के तौर पर या चे गुवेरा के तौर पर दोबारा से पेश करना शुरू हो गए हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तानी कौम जानती है। अहमद नूरानी साहब ने मियां साहब की जो एक स्पीच है उसको टैग करते हुए बाकायदे से उन्होंने लिखा है कि बस कर दें भाई, पहले हंसी आती थी अब कराहत आती है। चंद दिन जेल में रहकर लंदन में पुरताश जिंदगी गुजारी, फिर मुसलसल फौजी तशद्दुद और जुल्म बर्दाश्त करने वाली अवाम की कुर्बानियों का सौदा करके डील कर ली। सौदा करके डील, ये दोबारा से सुनिएगा। अहमद नूरानी साहब लिखते हैं कि चंद दिन जेल में रहकर लंदन में पुरताश जिंदगी गुजारी, वहां पर कॉफी, वहां पर गोल्फ खेलते हुए, वहां पर मैदानों में जाते हुए, सड़कों पर घूमते हुए मियां साहब देखे गए थे। फिर मुसलसल फौजी तशद्दुद और जुल्म बर्दाश्त करने वाले अवाम की कुर्बानियों का सौदा करके डील कर ली, केसेस माफ करवा दिए और अब मोहसिन नकवी के साथ वाली कुर्सियों पर बैठकर खुश होते हैं। 4 हरफ ऐसी जिंदगी पर, और 4 हरफ कौन से वो आप खुद ही बता सकते हैं, या यकीनी तौर पर वो 4 हरफ आपको पता होंगे कि वो कौन से 4 हरफ होते हैं जिनका जिक्र किया जाता है। लेकिन इन्होंने बाकायदा से 4 हरफ मियां साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब ये 4 हरफ आप बराए मेहरबानी रिसीव करें, क्योंकि जिस तरह से आप पाकिस्तान के अंदर मामलात को चलाते हुए आए हैं। अब जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, उन्होंने जो उर्दन जिन्होंने बुनियादी तौर पर जब ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक्स किए, ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं इजराइल के अंदर, तो उन्होंने इंटरसेप्ट की, यानी वो इजराइल के साथ जाकर शामिल हुए। उसके बाद सेनेटर मुश्ताक ने उन्हें खद्दार इब्ने खद्दार कहा है। इस पर पाकिस्तान के अंदर आवाजें उठी हैं कि नहीं, सेनेटर साहब को गिरफ्तार करें, उन्होंने उसे गद्दार क्यों कहा है, वो कहानियां आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले रिजवान अब्बासी, राजा रिजवान अब्बासी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत है।
پاکستان کے اندر اگر 3 لوگوں کے اوپر تھیسس لکھے گئے نا، 3 لوگوں کے اوپر ریسرچ ہوئی تو لازمی ہونی چاہیے یا تاریخ لکھی جائے گی. ایک جج محمد بشیر ہیں، یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے پچھلے 7-8 وزرائے اعظم کو سب کو سزائیں دی ہیں، اور سب سزائیں بعد میں کالعدم ہوئی ہیں، سب سزائیں بعد میں 2 نمبر سزائیں نکلی ہیں. اس کے بعد جو آئی جی پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب، یہ اگین بڑی انٹرسٹنگ پاکستان کی شخصیت ہے. اور تیسری شخصیت ہے رضوان عباسی صاحب. عمران خان کے خلاف ہر وہ مقدمہ جو خان کے خلاف تھا، چاہے کسی کی طرف سے بھی ہو، نیب کی طرف سے ہو، ایف آئی اے کی طرف سے ہو، ریاست کی طرف سے ہو، حکومت کی طرف سے ہو، کسی عام شہری کی طرف سے ہو، رضوان عباسی، راجہ رضوان عباسی صاحب یہ سامنے آ جاتے ہیں اور پھر عمران خان کے خلاف باقاعدہ سے یہ مقدمہ چلاتے بھی عمران خان کے خلاف یہ ساری معاملات کو آگے لے کر جاتے ہیں. لیکن اب جو عدت والا معاملہ ہے اس میں انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا تو دلوائی، لیکن یہ اب یہ معاملہ جو اوپن کورٹ میں چل رہا ہے تو یہ بھاگ رہے ہیں. پہلی جب سماعت ہوئی تھی سارے معاملے کی، یہ دوسری عدالت میں بیٹھے تھے، وکلا اور مختلف لوگ جا کر انہوں نے گھیراؤ بھی کیا، لیکن یہ عدالت کے اندر نہیں آئے. آج تیسری دفعہ ہے اگین انہوں نے ایک لمبی ایڈجورنمنٹ مانگی ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ معاملے کو مزید مئی تک اسے لمبا کر دیں، لمبی تاریخ دے دیں، تاریخ پر تاریخ دے دیں. لیکن اس وقت جب یہ ویڈیو ہو رہی ہے تو ان کی سماعت جاری ہے، چونکہ جج صاحب نے مزید تاریخ دینے سے انکار کر دیا ہے. اب تحریک انصاف کا اس کے اوپر رد عمل آیا ہے، اور تحریک انصاف پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے لکھا گیا ہے کہ ایجنسیز کا ٹاؤٹ وکیل رضوان عباسی جو ایجنسیز کی جانب سے بنائے گئے گھٹیا عدت کیس میں خاور مانیکا کا وکیل ہے. خاور مانیکا وہی جس نے اپنی بیوی کے اوپر نازیبہ گفتگو کی، اور پاکستان کے ٹیلی ویژن شاہزیب خانزادہ سے لے کر تمام تمغے والے صحافی، بڑے بڑے صحافی، انسانی حقوق، خواتین کے حقوق پر بات کرنے والے صحافیوں نے ان کے انٹرویوز کیے اور عمران خان اور بشرا بی بی کی ذات کے اوپر حملہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ خاور مانیکا کا وکیل ہے، آج پھر عدالت میں اپیل کیس کے دوران غیر حاضر ہے. ایسے گھٹیا کیس کرنے والے یہ ٹاؤٹ وکالت کے شعبے میں ایک سیاہ دھبا ہیں، اور یہ آج بڑی مشکل سے عدالت کے اندر آئے، انہیں لایا گیا. لیکن اگین انہوں نے تاریخ مانگی تھی، انہوں نے کہا میں دلائل نہیں دے سکتا، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے ظاہر وہاں پر کھڑے ہو کر بات چیت کی کہ ایسے نہیں ہو سکتا، ظاہر آج حتمی دلائل ہم نے دینے ہیں. اس کے بعد عادل نواز خان صاحب لکھتے ہیں عدت کیس میں خاور مانیکا کے وکیل راجہ رضوان عباسی کی مئی کے پہلے ہفتے تک سماعت ملتوی کرنے کی استدعا، مئی کے پہلے ہفتے تک سماعت ملتوی کر دیں. عدالت نے دلائل جاری رکھنے کی ہدایت کر دی اور عدالت نے کہا جناب یہ پھکی اب نہیں چلے گی. اس کے بعد جواد واصف صاحب لکھتے ہیں کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ عدت نکاح کیس میں وکیل راجہ رضوان عباسی کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی طرح اس کیس کو بس لٹکایا جا سکے، کیونکہ اس کے اندر دم خم نہیں ہے. اور یہ کیس بنیادی طور پر وہ کیس ہے کہ جس کے بعد عمران خان کے جو بدترین مخالف تھے وہ بھی خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. ایک خاتون کو سینٹر میں کھڑا کیا گیا، عدالت لگی، کارروائی ہوئی، رپورٹ کیا گیا، معاملات آگے چلائے گئے، اور اس کا مقصد اس خاتون کو تار تار کرنا تھا، اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا تھا. یہ بڑا ریئر ہوتا ہے اور پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، بلکہ پوری اسلامی تاریخ میں اس طرح کا کوئی کیس نہیں چلا اور اس طرح سے سزا بھی نہیں ہوئی. صدیق جان صاحب لکھتے ہیں عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے جج سے کہا کہ میرے بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کیسز تھے، لیکن کیونکہ یہ کیس حتمی دلائل کے لیے مقرر کیا تھا تو میں یہاں پر موجود ہوں. بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل نے بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہوئے جج سے کہا کہ آپ ریکارڈ پر لائیں اور لکھیں کہ آج تیسری بار اس کیس کی سماعت ملتوی ہو رہی ہے، تو کس کی وجہ سے ہو رہی ہے، یعنی لکھیں کہ کس کی وجہ سے ملتوی ہو رہی ہے، کون بھاگ رہا ہے اس کیس سے، یعنی اس کیس میں کون بھگوڑا ہے، کون ہے جو سر نیچے کر کے بھاگ رہا ہے، کون ہے جو اپنی دم دبا کر اس کیس سے بھاگ رہا ہے. جب عمران خان اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل کے بند کمرے میں سزا سنائی جانی تھی تو خاور مانیکا کا وکیل راجہ رضوان عباسی 13 گھنٹے تک روسٹم پر کھڑا رہا. اب جب اوپن کورٹ میں کیس پر دلائل دینے ہیں تو خاور مانیکا اور اس کا وکیل راجہ رضوان عباسی دونوں بھاگ رہے ہیں. عمران خان پر اتنے جھوٹے، من گڑت اور گھٹیا کیسز بنائے گئے کہ ان کیسز کو چلانے والے اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. یہ کیسز بنوانے والے، چلانے والے اور ان پر فیصلہ سنانے والے تاریخ میں ہمیشہ مکروہ کردار کے طور پر یاد رکھے جائیں گے کہ یہ وہ مکروہ کردار تھے جنہوں نے اس طریقے سے سارے معاملات کو چلایا ہے. لیکن دوبارہ سے ظاہر ہے اس وقت عدت کیس کی سماعت جاری ہے، اس حوالے سے جو پروسیڈنگز ہیں وہ جاری ہیں. لیکن ایک اور بڑا اہم ترین معاملہ ہے اور یہ معاملہ کل سے ریلیٹڈ ہے. کل جب ایران نے اسٹرائکس کی اسرائیل کے اندر، اس کے بعد پاکستان میں رد عمل آیا اور لوگوں نے ایران کے ساتھ سٹینڈ کیا. لوگوں نے پاکستان میں یہ بھی بات کی کہ کیا ہم ایک غیرت مند قوم ہیں یا بغیرت قوم ہے. یہ بحث ہوئی ہے پاکستان میں، اور یہ بھی بحث ہوئی کہ ہم ایک قوم ہی نہیں ہیں، ہم ریوڑ ہیں. چونکہ دنیا بھر میں فلسطین کے حوالے سے پروٹیسٹ ہوئے، ہمارے جو پروٹیسٹ ہوئے ان میں سینیٹر مشتاق صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے. ان پروٹیسٹ میں ایک تو 10,000 بندہ بھی شامل نہیں ہوا، یہ بدقسمتی ہے، لیکن جو لوگ شامل ہوئے انہیں پولیس نے لاٹھیاں ماری، سینیٹر مشتاق کی گاڑی توڑی، ان کے گھر والوں یعنی ان کی خواتین کے سامنے ان کی تذلیل کی گئی، گالیاں دی گئی ہیں. سینیٹر مشتاق صاحب نے ٹویٹ کیا، اور یہ ٹویٹ ہے اردن کے حوالے سے، جنہوں نے ان میزلز کو انٹرسپٹ کیا اور اسرائیل میں جانے سے روکا. ایک تو اسرائیل کی مت ختم ہوئی کہ اس نے کوئی آئرن ڈوم بنا رکھی ہے، اس کے پاس امریکہ کا جو پیٹریٹ میزل سسٹم ہے جو کہ میزائلز کو ہوا میں تباہ کر دیتا ہے. لیکن الجزیرہ نے باقاعدہ سے رپورٹ کیا ہے کہ جو سارے میزلز یا ڈرون ایران نے اسٹرائک کیے تھے
وہ اسرائیل کے پارلیمنٹ تک پہنچے ہیں, یعنی ان کی ریچ اسرائیل کے اندر تک گئی ہے. بہت سارے لوگ, اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ تباہی نہیں ہوئی, لیکن بہرحال ایران یہ کہہ رہا ہے کہ 50% جو ہمارے مقاصد تھے وہ ہم نے ان کا حصول کیا ہے. اب جو سینیٹر مشتاق صاحب ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے لکھا اردن کے جو شاہ ہیں انہیں ان کی تصویر لگا کر کہ غدار ابن غدار ابن غدار, یعنی غدار کا بیٹا غدار کا بیٹا غدار کا بیٹا. اردن کے بادشاہ کو غدار ابن غدار کہنے پر جان اچکزائی بلوچستان سے سامنے آگے اور سینیٹر مشتاق کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا. جان اچکزائی صاحب لکھتے ہیں کہ سینیٹر مشتاق احمد کی گرفتاری کیا جائے. جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق احمد اردن اندرون احمد نے جناب اپنی سستی پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے ایک انتہائی دوست عرب ملک کو تنقید کا نشانہ بنایا, جو پاکستان کا بہت بڑا دوست ہے. اس کو ایسے سستے ریمارکس کے لیے گرفتار کیا جانا چاہیے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں گرفتار کر لینا چاہیے, لیکن یہ جو سینیٹر صاحب نے لکھا غدار ابن غدار ابن غدار, یہ گلوبل خبر بنا ہے, پوری دنیا کی یہ خبر باقاعدہ سے بنا ہے. اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ سینیٹر جو مشتاق صاحب ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا کہ پھر علامہ اقبال کو بھی آپ گرفتار کریں, انہیں بھی گرفتار کر دیں, چونکہ انہوں نے بھی ایسے ہی کوئی الفاظ استعمال کیے تھے. طارق مدین صاحب لکھتے ہیں صرف گرفتار نہ کریں بلکہ غدار قرار دیں اور حساس تنصیبات پر حملہ وغیرہ بھی انہی کے اوپر ڈال دیں. تو یہ بھی انہوں نے کیا ہے. تو یہ دس از ہاؤ پاکستان کے اندر معاملات چلائے جاتے ہیں. ایک تو فلسطین کے حق میں لوگ نہیں نکلتے, لیکن جو سینیٹر صاحب نکلتے ہیں ان کے ساتھ لوگ نکلتے ہیں. پہلے پولیس مارتی ہے اور اس کے بعد انہیں کہا جاتا ہے کہ گرفتار کر لیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.